خدا کے مقدس کلام میں سے خروج کی کتاب اس کا 23 باب جو کہ 33 آیت پر مشتمل ہے۔ انصاف اور صاف گوئی۔ تو جھوٹی بات نہ پھیلانا اور ناراض گواہ ہونے کے لیے شریروں کا ساتھ نہ دینا، برائی کرنے کے لیے کسی بھیڑ کی پیروی نہ کرنا، اور نہ کسی مقدمہ میں انصاف پر خون کرانے کے لیے بھیڑ کا منہ دیکھ کر کچھ کہنا، اور نہ مقدمہ میں کنگال کی طرفداری کرنا۔ اگر تیرے دشمن کا بیل یا گدھا تجھے بھٹکتا ہوا ملے تو ضرور اسے اس کے پاس پھیر کر لے آنا۔ اگر تو اپنے دشمن کے گدھے کو بوجھ کے نیچے دبا ہوا دیکھے اور اس کی مدد کرنے کو جی بھی نہ چاہتا ہو تو بھی ضرور اسے مدد دینا۔ تو اپنے کنگال لوگوں کے مقدمہ میں انصاف کا خون نہ کرنا، جھوٹے معاملہ سے دور رہنا، اور بے گناہوں اور صادقوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ میں شریر کو راست نہیں ٹھہراؤں گا۔ تو رشوت نہ لینا، کیونکہ رشوت بیناؤں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادقوں کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ اور پردیسی پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ تم پردیسی کے دل کو جانتے ہو، اس لیے کہ تم خود بھی ملک مصر میں پردیسی تھے۔ 7واں سال اور 7واں دن، اور 6 برس تک تو اپنی زمین میں بونا اور اس کا غلہ جمع کرنا، پر 7ویں برس اسے یوں ہی چھوڑ دینا کہ پڑتی رہے، تاکہ تیری قوم کے مسکین اسے کھائیں، اور جو اس سے بچے اسے جنگل کے جانور چر لے۔ اپنے انگور اور زیتون کے باغ سے بھی ایسا ہی کرنا۔ 6 دن تک اپنا کام کاج کرنا اور 7واں دن آرام کرنا، تاکہ تیرے بیل اور گدھے کو آرام ملے، اور تیری لونڈی کا بیٹا اور پردیسی تازہ دم ہو جائے۔ اور تم سب باتوں میں جو میں نے تم سے کہی ہیں ہوشیار رہنا، اور دوسرے معبودوں کا نام تک نہ لینا، بلکہ وہ تیرے منہ سے سنائی بھی نہ دیں۔ 3 اہم عیدیں۔ تو سال بھر میں 3 بار میرے لیے عید منانا۔ عید فطر کو منانا، اس میں میرے حکم کے مطابق ابیب مہینے کے مقررہ وقت پر 7 دن تک بے خمیری روٹی کھانا، کیونکہ اسی مہینے میں تو مصر سے نکلا تھا، اور کوئی میرے آگے خالی ہاتھ نہ آئے۔ اور جب تیرے کھیت میں جسے تو نے محنت سے بویا پہلا پھل آئے تو فصل کاٹنے کی عید منانا۔ اور سال کے آخر میں جب تو اپنی محنت کا پھل کھیت سے جمع کرے تو جمع کرنے کی عید منانا۔ اور سال میں 3 مرتبہ تمہارے ہاں کے سب مرد خداوند خدا کے آگے حاضر ہوا کریں۔ تو خمیری روٹی کے ساتھ میری ذبیحہ کا خون نہ چڑھانا، اور میری عید کی چربی صبح تک باقی نہ رہنے دینا۔ تو اپنی زمین کے پہلے پھلوں کا پہلا حصہ خداوند اپنے خدا کے گھر میں لانا۔ تو حلوان کو اس کی ماں کے دودھ میں نہ پکانا۔ وعدے اور ہدایت۔ دیکھ، میں ایک فرشتہ تیرے آگے آگے بھیجتا ہوں کہ راستہ میں تیرے نگہبان ہو اور تجھے اس جگہ پہنچا دے جسے میں نے تیار کیا ہے۔ تم اس کے آگے ہوشیار رہنا اور اس کی بات ماننا، اسے ناراض نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہاری خطا نہیں بخشے گا، اس لیے کہ میرا نام اس میں رہتا ہے۔ پر اگر تو سچ مچ اس کی بات مانے اور جو میں کہتا ہوں وہ سب کرے، تو میں تیرے دشمنوں کا دشمن اور تیرے مخالفوں کا مخالف ہوں گا۔ اس لیے کہ میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا اور تجھے اموریوں اور ہتھیوں اور فرزیوں اور کنانیوں اور ہوئیوں اور یبوسیوں میں پہنچا دے گا، اور میں ان کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ تو ان کے معبودوں کو سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، نہ ان کے سے کام کرنا، بلکہ تو ان کا بالکل الٹ دینا اور ان کے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا۔ اور تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی میں برکت دے گا، اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور تیرے ملک میں نہ تو کسی کے اسقات ہوگا اور نہ کوئی باج رہے گی، اور میں تیری عمر پوری کروں گا۔ میں اپنی ہیبت کو تیرے آگے آگے بھیجوں گا، اور میں ان سب لوگوں کو جن کے پاس تو جائے گا شکست دوں گا، اور میں ایسا کروں گا کہ تیرے سب دشمن تیرے آگے اپنی پشت پھیر دیں گے۔ میں تیرے آگے زنبوروں کو بھیجوں گا جو ہووی اور کنانی اور ہتی کو تیرے سامنے سے بھگا دیں گے۔ میں ان کو ایک ہی سال میں تیرے آگے سے دور نہیں کروں گا، تانا ہو کہ زمین ویران ہو جائے اور جنگلی درندے زیادہ ہو کر تجھے ستانے لگیں، بلکہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو تیرے سامنے سے دور کرتا رہوں گا، جب تک تو شمار میں بڑھ کر ملک کا وارث نہ ہو جائے۔ میں بحر کلزم سے لے کر فلسطینوں کے سمندر تک اور بیابان سے لے کر نہر فرات تک تیری حدیں باندھوں گا، کیونکہ میں اس ملک کے باشندوں کو تمہارے ہاتھ میں کر دوں گا اور تو ان کو اپنے آگے سے نکال دے گا۔
تو ان سے یا ان کی معبودوں سے کوئی عہد نہ باندھنا، وہ تیرے ملک میں رہنے نہ پائے، تانا ہو کہ وہ تجھ سے میرے خلاف گناہ کرائے، کیونکہ اگر تو ان کے معبودوں کی عبادت کرے تو یہ تیرے لیے ضرور پھندا ہو جائے گا۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔